محنت کا بھی ماحول تھا، جیسے اس کا تذکرہ کسی نہ کسی درجے میں ابھی اس مذاکرے میں بھی ہو گیا، باقی بیانات میں تفصیل سے باتیں آتی رہتی ہیں۔ تو اس کے لیے مسجد میں ایک جماعت ہو، دیکھو محلے میں سینکڑوں گھر ہیں اور ان سینکڑوں گھروں میں مجموعہ کے طور پر ہزاروں لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان کے لیے کم از کم ایک جماعت تو ہو جو اس مسجد کے ماحول میں محنت کرے اور کوشش کرے، فرد فرد پر۔ ویسے تو مسجد کے جماعت میں جتنے گھر ہیں اور گھر میں جتنے بالغ مرد ہیں یہ سب مسجد کی جماعت ہے، بلکہ جو بات عرض کی جاتی ہے کہ ایک مسجد کی جماعت وہ پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کام کرے۔ پوری دنیا سامنے ہے، پورا دین سامنا ہے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے بن جائیں، یعنی دین کے اعتبار سے بھی کمال ہو اور محنت کے اعتبار سے بھی کمال ہو، جیسے حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں پوری دنیا سامنے ہو۔ لیکن عملاً یہ تو نیت کے اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نیت اور اس فکر اور اس ذمہ داری کے احساس کی برکت سے یہ ایک بندہ جو اپنی مسجد میں کام کر رہا ہے، تو بظاہر تو یہ مسجد ہی میں کام کر رہا ہے اپنے محلے میں، لیکن اس کا اثر پڑ رہا ہے پورے عالم پر، پورے عالم پر محنت کے اعتبار سے بھی اثر پڑ رہا ہے، دینداری کے اعتبار سے بھی اثر پڑ رہا ہے، خواہ نظر آئے یا نہ آئے۔ اور اگر ایک مسلمان دین کی محنت چھوڑ دیتا ہے تو اس محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے محلوں میں بھی، شہروں میں بھی، علاقوں میں بھی دین کا نقصان ہو رہا ہے، خواہ آج نظر آ رہا ہو یا نہیں۔ جیسے ہمارے حضرات مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک حوض ہے، اس میں ایک لوٹا پانی ڈال دیا جائے تو اس پورے حوض کا سطح، پانی کا سطح اوپر ہو جاتا ہے۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ جس جگہ پانی ڈال دیا گیا تو وہاں کا سطح اوپر نظر آئے گا، اثر پڑ رہا ہے پورے حوض پر، اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک اور ڈال دو، پھر ایک اور ڈال دو، پھر ایک اور ڈال دو، تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آنکھوں سے بھی نظر آ جائے گا۔
اسی حوض سے ایک لوٹا پانی نکال دیا جائے تو وہاں پانی کم ہو گیا، اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر بار بار پانی نکالا جائے ایک ایک لوٹا کر کے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ نظر آ جائے گا سر کے آنکھوں سے کہ پانی تو کم ہو گیا۔ اس طرح ایک مسلمان اگر نیکی کا کام کر رہا ہے اور نیک عمل کر رہا ہے، اس طرح لگاتار کرتے کرتے تو اس کا اثر بھی پڑتا ہے عالم پر۔ اور اگر گناہ کرتا ہے اور اس کو روکا نہ جائے اور اس کے ازالے کی کوشش نہ کی جائے تو آج ایک گناہ، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا اور شروع کرنے لگ جائیں گے، تو جو دینداری کا ماحول ہے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ وہ ماحول بدل جائے گا بے دینی کے ماحول پر۔ اس لیے ہمارے تو مسجد کی جماعت تو ہے پورا محلہ، لیکن جماعت اسی کا نام ہوتا ہے کہ جو جتنے اعمال ہوتے ہیں ان اعمال میں سب شریک ہو، سب شریک ہو۔ جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں 10-12 ساتھیوں کی جماعت ہے، اب مشورہ ہوتا ہے تو مشورہ میں 10-12 ساتھی بیٹھتے ہیں، یہ بات نہیں ہوتی کہ آج 2 ہیں 10-12 8 ہیں 2 نہیں ہے، دوسرے دن مشورہ ہو رہا ہے تو جو پھر 8-10 سے 2 اور نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مشورہ ہو گیا۔ نہیں، جماعت اس مقصود کے لیے اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہے، تو جماعت کی تربیت اس میں ہے کہ مشورے میں سب شریک ہوں۔ تعلیم کا حلقہ ہے تو اس میں پوری جماعت شریک ہوتی ہے۔ عمومی گشت ہوتا ہے روزانہ نکلنے کے زمانے میں تو اس میں پوری جماعت شریک ہے۔ گشتوں کی ترتیبیں ہیں تو اس میں تقاضے پر جس ملاقات جن سے ملنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ نماز ہے تو نماز میں سب شریک ہیں، جماعت کی نماز میں جماعت کا ہر فرد تلاوت کرتا ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ تب زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ تو اس طرح یہ 10-12 ساتھی 15 ساتھی ایسے ہوں کہ کہا جائے کہ ہاں یہ مسجد کی جماعت ہے۔ اب اس ساتھیوں سے مسجد کے لیے مسجد کے عنوان پر وقت مانگا جاتا ہے۔
مسجد کے عنوان پر وقت مانگا جاتا ہے. اس وقت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ روزانہ ملاقاتیں. یہ اس وقت کے استعمال کا ایک اہم عمل ہے. لیکن جیسے نکلنے کے زمانے میں گشتوں کی اہمیت ہے، وقت اس میں لگتا ہے مقدم کرنا، لیکن تعلیم میں جو وقت لگتا ہے وہ بھی مسجد کا وقت ہے. سیکھنے سکھانے میں جو وقت لگتا ہے وہ بھی مسجد ہی کا وقت ہے. عبادات میں جو وقت لگتا ہے وہ بھی مسجد ہی کا وقت ہے. نکلنے کے زمانے میں نقد جماعت نکالنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے یہ بھی اسی جماعت کا چلہ ہے یا 3 دن ہے، یہ مسجد ہی کا وقت ہے. رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگا جا رہا ہے. تو یہ مسجد کے اعمال یہ ہے کہ وہ اعمال جن سے بندہ دیندار بنتا ہے. وہ بنے گا کس سے؟ دعوت سے، تعلیم سے، ذکر سے، عبادت سے، خدمت سے. صرف دعوت سے بندہ بنے بغیر تعلیم کے، بغیر ذکر کے، تو ظاہر بات ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے پورا جو ان اعمال کے مجموعے سے ہوتا ہے. تو یہ مسجد کے لیے جو وقت مانگا جاتا ہے تو وہ وقت ان اعمال کے لیے مانگا جاتا ہے. اس میں ایک عمل ہے مشورے کا. اب ہر ایک اللہ سے مانگے کہ جب میں اس جماعت کا حصہ ہوں اور یہ میری مسجد کی جماعت ہے تو مجھے روز وقت مقررہ پر اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ، ماحول کے ساتھ انسان چل سکتا ہے. مشورے میں شریک ہونا یہ میرا کام ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے. یہ بات کہ کبھی شریک ہوا کبھی نہیں ہوا تو اجر سے تو خالی نہیں ہے، لیکن جو بننے کی بات چل رہی ہے کہ بندہ بنے، پورا دیندار بنے اور یہ پورے دنیا میں دین کے احیاء کا اور اس محنت کے وجود کا ذریعہ بنے، تو تب ہوگا کہ جب روزانہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ مشورے میں شریک ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور یہ یقین رکھے کہ یہ میرا اس میں شریک ہو جانا یہ ذریعہ ہے کہ میں عالم میں دین کے احیاء کا ذریعہ بنوں. یہ بات نہیں ہے کہ اگر نہیں شریک ہوا تو کیا حرج ہے. اس لیے جہاں تک گھر کے تعلق ہے اور کاروبار کا تعلق ہے اس کو وقت دینا مقام پر منع نہیں ہے، دینا چاہیے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو مسجد کی جماعت کا مشورے کا وقت ہے وہ وقت گھر کو نہ دیا جائے اور وہ وقت کاروبار کو نہ دیا جائے. بس
اگر کوئی بات ایسی پیش آئی گھر کا یا کاروبار کا تو اس میں بندہ ہمت سے کام لے کہ اپنے گھر کے تقاضے کو مؤخر کرے اور اپنے کاروبار کے تقاضے کو مؤخر کرے. یہ مؤخر کرنا قربانی ہے. یہ مؤخر کرنا اور کام پھیلتا ہے قربانی سے کہ بندہ کام کے تقاضوں کو اپنی ذات اور اپنے گھر اور اپنے کاروبار کے تقاضوں پر یعنی کام کو مقدم کرے. بس اگر اس کا موقع آئے تو اس میں اس کو مؤخر نہ کیا جائے کہ کیا کروں میرا کام پڑ گیا، کاروبار کا کام اور پڑ گیا. یہ جو مسجد کی جماعت کا مشورہ ہے تو اس میں اپنی ذات سے لے کر اپنا گھر، مسجد کے ساتھ جتنے گھر ہیں، دوسری مسجدیں ہیں، بستیاں ہیں، اپنے ملک کے دور سے دور علاقے ہیں اور پوری دنیا کا آخری کنارہ ہے، اس کو انسان نیت میں لے کہ کام تو کر رہا ہے اپنی مسجد میں، لیکن مسجد میں اس انداز سے محنت کرے، اس انداز سے کوشش کرے کہ انہی محلوں سے، اسی مسجد سے یہ سب تقاضے مشورے سے پورے ہوں. اپنے مسجد کے ساتھ جو گھر ہیں، اس طرح دوسری مسجدیں، قریب دیہاتیں، شہریں، ملک کے اندر اور بیرون نکلنے کے اعتبار سے. اس لیے آپ حضرات نے بار بار سنا ہوگا، حاجی صاحب رحم اللہ فرمائے کرتے تھے کہ کسی مسجد کے کام کو اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ اصول کے ساتھ ہے تو دیکھے کہ جو جتنی ممالک ہیں، کن ملکوں سے ان کے پاس جماعتیں آئی ہیں اور کن ملکوں سے ابھی تک جماعتیں نہیں آئی. کیونکہ کام مسجد کے بنیاد پر اٹھانا ہے تاکہ ایک ایک مسجد کی جماعت وہ ذریعہ بن سکتی ہے پورے دین میں، پورے عالم میں اس مبارک کام کے وجود کا اور آگے بڑھنے کا. تو دیکھیں کہ کہاں سے کہاں ہماری جماعتیں مسجد سے گئی ہیں. تو اگر ہماری مسجد کی جماعت اس بات کو دیکھے اور اپنا لسٹ دیکھے تو کتنی مسجدوں کو جماعتیں گئی ہوں گی ایک مسجد سے؟ بہت کم. اور یہ اس پر اللہ کا شکر ہو. کسی وقت بمشکل ایک جماعت بن جاتی ہے سال میں 6 مہینے میں، پھر ایک جماعت بن جاتی ہے، ایک جماعت بن جاتی ہے. اور ملک کتنے ہیں؟ تو جہاں جماعتیں نہیں گئی ہیں ان ملکوں کے لیے جماعتیں بنا دینا یہ ہماری مسجد کی جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کوشش کرے. اور کن ملکوں سے ہمارے پاس جماعتیں آئی ہیں، کیونکہ ہجرت بھی ہے، نصرت بھی ہے.
جہاں سے جماعتیں ہمارے پاس آئی ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں سے نہیں آئی انہیں جماعتیں بھیجنا بھی ہمارا کام ہے۔ ہماری مسجد کی ذمہ داری کوئی ایک دن تو واقع نہیں ہوگا کہ ایک دن میں سب کچھ ہو جائے۔ آپ دیکھیں یہ اب جو کام کا سطح ہے، تو جن دنوں میں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کام شروع کیا اس وقت میں یہ سطح تھا، لیکن باتیں اس کی ہو رہی تھی یا نہیں؟ باتیں انہی سطحوں کی ہو رہی تھی، اس سے اوپر کی سطح کی ہو رہی تھی۔ پہلے باتیں وجود میں آتی ہیں، تذکرے وجود میں آتے ہیں، نیتیں وجود میں آتی ہے، اس کے لیے محنتیں وجود میں آ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ اللہ اس کو وجود دے دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس تو قیامت تک زمانہ ہے، اور پورا عالم اور پوری دنیا ہے، تو اس کو ہم سوچ میں لیں۔ اگر ایک بندہ بہترین صرف ایک جگہ کی نیت کرتا ہے کہ وہاں جانا ہے، وہاں اور جگہ نہیں جانا، تو یہ اپنے ثواب کو کم کر لیتا ہے، کیونکہ ہر جگہ تو کوئی نہیں جا سکتا۔ لیکن نیت اور ذمہ داری کے اعتبار سے بندے کے فکر میں وسعت ہو۔ اس طرح اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں کہ ہماری مسجد کی جماعت دور سے دور، چلہ تین چلے کی جماعت اپنے ملک کے اندر کس کس شہر میں ہمارے ملک ہماری مسجد سے جماعت گئی ہے، اور کس شہر سے ابھی تک ہمارے ہاتھ سے جماعت ہی نہیں گئی۔ تو ملک کے اندر جتنے بھی دور کے دور شہریں ہیں وہاں جماعتیں بھیجنا چلہ تین چلے کی یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور دوسری جگہوں سے ہمارے پاس جماعتیں آئیں، کیونکہ اگر جماعتیں آ رہی ہیں نکل نہیں رہی ہیں، یا نکل رہی ہیں آ نہیں رہی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ کام پورا نہیں ہو رہا ہے، بڑھے گا آہستہ تدریجاً، لیکن یہ بات سامنے ہو۔ اس طرح اپنے شہر کے مضافات میں کتنی بستیاں ایسی ہیں جہاں ابھی ہمارے جماعتیں نہیں گئی، شیروزے کی جماعتیں وہاں پر نہیں گئی ہیں، جماعتیں ایک ہی نکلتی ہے۔ حالانکہ ان سب بستیوں میں بندہ نیت کر لے کہ ہماری مسجد ہی سے جماعتیں جائیں، اور کن بستیوں سے ابھی ہمارے پاس جماعتیں آئی نہیں آئی ہیں، تو وہاں بھی جانا ہمارا کام ہے، ان کو متوجہ کرنا کہ وہ جماعتیں وہاں سے نکلے۔ اس طرح اپنے مسجد کے ساتھ اپنے شہر کے اندر جو مسجدیں ہیں، جو لوگ ہیں، تو کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں جماعتیں بنی ہوئی ہیں، جہاں پر مسجد کی جماعتیں وہ محنت کر رہی ہیں، اور کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں مسجدوں میں جماعتیں نہیں بنی ہوئی ہیں۔ کسی شہر میں جب پوچھ لیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ 200 مسجدیں ہیں، لیکن کتنی مسجدوں میں جماعتیں بنی ہوئی ہیں تو کبھی بتایا جاتا ہے کہ 50، کبھی بتایا جاتا ہے 100، کبھی اس سے کم و بیش۔ لیکن اب جن مسجدوں میں جماعتیں نہیں بنی ہوئی ہیں ان مسجدوں میں جماعتیں بنانا، ان مسجدوں میں جماعتیں بنے، اس کے لیے ہماری مسجد کی جماعت جائے، محنت کرے، یہ بھی ہمارا کام ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے۔
اور اپنے مسجد کے ساتھ جو گھر ہیں، تو کتنے مسلمان بھائی ہیں جو ان اعمال میں ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، کام میں کتنے ہیں جو نہیں ہو رہے ہیں. تو اب جو نہیں ہو رہے ہیں ان کو شریک کرنا یہ بھی ہمارا کام، جو شریک ہو رہے ہیں وہ اس میں آگے بڑھے، یہ بھی ہمارا کام. ہر گھر میں یہ ماحول بنے. تو گھروں میں کتنے گھروں میں یہ ماحول ہے، کتنے گھروں میں یہ ماحول نہیں ہے. تو جہاں نہیں ہے وہاں ماحول بنے، وہاں گھروں میں کام ہو. یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں، ہمارے فکر میں، ہمارے نیت میں سامنے ہو. خواہ کام ہم کسی بستی کے کسی مسجد میں کر رہے ہیں، لیکن نیت کے اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے، سوچ اور فکر کے اعتبار سے یہ سامنے ہو. اور یہ سب کچھ ہم نے پورا کرنا ہے اپنی مسجد سے. یعنی ملکوں میں جماعتیں بھی بھیجنی ہے یہاں سے، اور اپنے ملک کے اندر بھی سب شہروں میں جماعتیں بھیجنی ہے یہاں سے. ملک کے اپنے شہر کے قریب جو دیہات ہیں وہاں بھی جماعتیں بھیجنی ہے یہاں سے. مسجد کے جماعتیں بنانا بھی ہے یہاں سے. اور 100% مسلمان ان اعمال میں مرد اور عورت لگ جائے اور اس کام میں شریک ہو. یہ بھی ہماری محنت اور ہمارا فکر ہو، ہے نا، فکر ہو نیت کے اعتبار سے. تو اس کا اثر پڑے گا پورے عالم پر. اب یہ سب چیزیں وجود میں آ جائیں تو اس کے لیے جو مسجد کا سب سے پہلا وقت ہے، جو مسجد کے اعمال میں سے ایک اہم کام ہے. یہ بات میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر جب مسجد کے لیے وقت کا تقاضا چلتا ہے تو ذہن میں صرف یہی آتا ہے کہ 2.5 گھنٹے سے زیادہ یا 2.5 گھنٹے. باقی جو وقت ہے اعمال میں دوسرے مسجد کے عنوان سے وہ عام طور پر سامنے نہیں ہوتا. حالانکہ جسے میں نے عرض کیا کہ بنتا ہے انسان مسجد والے اعمال سے، اور مسجد والے اعمال میں دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ذکر بھی ہے، عبادت بھی ہے، خدمت بھی ہے، اور پھر دعوت کی مختلف شکلیں ہیں. تو جب مسجد کے لیے وقت مانگا جاتا ہے تو ان سب اعمال کے لیے وقت مانگا جاتا ہے مسجد کے عنوان پر. اس میں جو ایک بنیادی عمل ہے اور مقدم ہے وہ ہے دعوت کا عمل. دعوت کا عمل، اس میں ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ کم از کم 2.5 گھنٹے ہو، کہ 2.5 گھنٹے ہو. آگے 8 گھنٹے ہیں، اور اس سے اگلی بات کیا ہے؟ آدھا آدھا کر لو. آدھا آدھا کیا مطلب؟ کہ اب تو 1/3 دے رہے ہو مسجد کو تو زیادہ دو، کمائی میں وقت کم کر لو، ادھر بڑھاؤ. یہاں تک کہ اس سطح پر بندہ پہنچ جائے کام کرتے کرتے کہ ان تقاضوں کے ساتھ جس وقت بھی تقاضا ہو تو یہ نہ کہے کہ روزہ تو ابھی میں نے لگا دیا ہے، چلت میرا ابھی ہو گیا، باہر سے تو ابھی آ گیا، ابھی تو یہ گیا تھا 2.5 گھنٹے تو محنت کر لی، اور کیا چاہتے ہو. یعنی ایسے لوگ وجود میں آ جائیں کہ مشورے سے جو تقاضا ان کے سامنے رکھ لیا جائے تو اس وقت ان کے لیے
बशाशत से तैयार हो, खुशी खुशी से, जैसे अपना कारोबार है, अपना काम है। और अगर कोई 2.5 घंटे से कम दे तो हमारे दिलों के अंदर कदरदानी हो, इसको कम समझना या देने वाले को खुदा नखास्ता हकीर समझना। कि 2.5 घंटे ही देता है, घंटा ही देता है, घंटे से क्या होता है, बहुत कुछ हो जाता है। आधा घंटा ही दे देता है, नहीं। हमारे दिल में जो जितना वक्त दे उसकी कदरदानी हो, कदरदानी से नेमत बढ़ती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो इस रोजाना मेहनत का वक्त है, तो इसमें आमतौर पर जो पहले बताया जाता था वो है असर से इशा। क्योंकि आमतौर पर पहले लोगों में ये तरतीबें थी, और ये बहुत अच्छी तरतीबें हैं, कि जो कमाने का वक्त होता है इशराक से पहले दुनिया के काम में लगना मुनासिब नहीं। इशराक के बाद से और असर के बाद दुनिया के काम में लगना, यह अभी शाम गोया रात शुरू हो गई, तो यह मुनासिब नहीं है। इससे आमतौर पर दफ्तरों में जो हाजिरी होती है 8 घंटे, सुबह 8 बजे 9 बजे हाजिरी होती है, शाम को 3-4 बजे तक फारुक हो जाते हैं। लोग भी अपने जमींदारों में काम करते थे और असर से पहले पहले वापस आ जाते थे अपने खेतों से। दुकानों में भी लोग सुबह चले जाते थे और फिर असर तक वापस आ जाते थे। और इसमें नमाज उनकी हिफाजत है। गोया वक्त शुगल के काम में सिर्फ एक नमाज आ जाती है, और वो जोहर की। अगर है तो जोहर के नमाज, जहां तक असर है अपनी मस्जिद में, मगरिब है तो अपनी मस्जिद में, ऐशा है तो अपनी मस्जिद में, फजर है तो अपनी मस्जिद में, और जोर है तो अपने कारोबार की जगह जहां पर ये है तो वहां पर उसकी नमाज वहां पर आ जाती है। तो यही अर्ज किया जाता कि असर से इशा, ये 2 बातें मैंने अर्ज की। एक है वक्त के एतबार से, तो असर से इशा। अब अगर सूरत हाल ऐसी हो गई कि हमारे कमकिस्मती से रात दिन बन गया और दिन रात, दिन रात के कारोबार है, और कब तक है? 11 बजे रात तक, 12 बजे, उसके बाद आना, उसके बाद खाना, और उसके भी बच्चों के साथ वक्त गुजारना। तो जैसे कल भी बात आई थी आज बयान में कि जब बंदा देर से सोएगा तो उठेगा कब? अच्छा, फिर अपनी नींद पूरी करने के लिए कभी फजर की नमाज जाया हो जाती है, और कभी पढ़ने के बाद फौरन सोना पड़ता है, वो 11 बजे तक। बहरहाल हमें क्या इसमें लगना है, लेकिन जो निजाम है वो इस तरह हो कि दिन का काम दिन में, रात का काम रात में। लेकिन अगर इसके साथ कोई ऐसा है कि जो कहते हैं असर से इशा में नहीं दे सकता, असर से इशा में नहीं दे सकता, वो कहते हैं मैं जोर से असर दे सकता हूं,
2.5 घंटे। कोई कहता है मैं रात को दे सकता हूं इशा के बाद, इशा के वक्त। उसका उस जगह का माहौल भी ऐसा ही है कि जैसे ये ऐसे और लोग भी, वो तो भी नहीं सोते, तो इनका उनसे मिलना होता है। तो कहते ये वक्त हम दे सकते हैं। तो ये जो रोजाना का वक्त है, इसको असर से इशा में मुनहसर नहीं करना है कि सिर्फ असर से इशा। बात तो हमारी यही, लेकिन जो जिस वक्त दे सके तो उस वक्त में जमात हो, 2-3 साथी जो मेहनत करे, कोशिश करे।